الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ربنا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف کا آج آخری سبق پڑھیں گے ہم الحمدللہ انشاءاللہ تعالی۔ آخری 16 آیتیں ہیں۔ ان آیات میں جو پچھلا سبق ہم نے چھوڑا تھا وہاں پر ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تابع فرمان رہے اللہ کے، ان لوگوں کو روز قیامت کیا خوشخبری ملے گی اور ان کا کیا احوال ہوگا، یہ تذکرہ ہم نے پڑھا۔ کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے کہ یہ وہ جو اعمال وہ دنیا میں کرتے رہے، اس وجہ سے انہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا۔ اب قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی وہ کسی ایک کردار کی بات کرتا ہے، کسی ایک جماعت کی بات کرتا ہے، کسی ایک گروہ کی بات کرتا ہے، تو اس کے موازنے کے لیے ساتھ اس کے برعکس اس کے دوسرے مخالف گروہ کی، مخالف جماعت کی، مخالف کردار کی بات بھی ضرور بیان کرتا ہے۔ اب اہل جنت کی بات بیان ہوئی ہے تو پھر اب ساتھ اہل جہنم کی بات ہوئی۔ اب اہل جنت کی بھی بات ہوئی اس تناظر میں کہ کس کردار کے لوگوں کو جنت ملے گی اور پھر جنت کے انعامات کیا ہیں۔ تو اب دوسرا تذکرہ ہے کہ جو دوسرا کردار ہے، جو مجرمین ہیں، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، اور میں بارہا عرض کر چکا کہ قرآن میں ظلم سے مراد لوگوں کا اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنا مراد ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی۔ ظلم کیسے؟ کہ یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، اس کے لیے پھر چلانے کا قانون بھی جو اللہ نے دیا ہے، صرف وہی قانون اس دنیا کو خیر کے ساتھ چلا سکتا ہے۔ اب اس قانون کے سوا کوئی شخص اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق چاہے جتنی ہی خیر کی بات کیوں نہ لے کر آئے، وہ اس کی سمجھ کے مطابق ہے، در حقیقت وہ فساد ہے، وہ خرابی ہے اور وہ ظلم ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کر کے لوگ معاشرے پر بھی ظلم کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات پر بھی ظلم کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ جس نتیجے سے دوچار ہوں گے، جس خرابی سے دوچار ہوں گے، یہ ان کا اپنا کیا گیا ان پر ظلم ہے، اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو اب ایسے ظالمین کا تذکرہ ہے کہ یہ جو کردار ہے، جیسے اہل جنت کو کہا جائے گا کہ انتم فیہا خالدون، کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، تو اب اہل دوزخ کی بات ہے، اہل جہنم کی بات ہے کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ جو مجرم لوگ ہیں، یہ اب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان پر ان کا عذاب ہرگز ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہاں چیخیں گے، پکاریں گے، آہوزاریاں کریں گے، لیکن سب بیکار ہوں گی، اس سے انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ موت کی خواہش کریں گے کہ مایوس آدمی کا یہی ایک سہارا ہوتا ہے کہ موت آ جائے، کہ شاید اسی سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کا سلسلہ رک جائے، لیکن وہاں پر تو موت بھی نہیں ہے، یہ ہمیشہ عذاب ہی کا شکار رہیں گے۔ وعلیکم السلام۔ پھر اختتام پر سورہ کے واپس، جیسے میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن میں جہاں پر گفتگو شروع ہوتی ہے، سورہ جو بھی، یہ سورہ خطبات ہیں، صورتیں جتنی ہیں، تو تقریر جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو واپس وہاں پر اسی نقطے پر لایا جاتا ہے۔ درمیان میں جو بھی گفتگو، مثالیں دے کر، باتیں بیان کر کے، دلیلیں دے کر، اختتام واپس اسی نقطے پر ہے جہاں سے آغاز ہوا۔ تو یہاں پر بھی پھر اختتامی سورہ جو ہے وہ واپس وہیں پر چلے گی جہاں سے ہم نے اس سورہ کا آغاز کیا تھا، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے، آپ کے توسط سے اہل ایمان کے لیے تسلی ہے۔ تو یہ 16 آیتیں دیکھتے ہیں ہم ایک ایک کر کے۔ آیت نمبر 74 سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات، وہ جو مجرمین کا کردار ہے، وہ جو ظالمین کا کردار ہے، وہ کون لوگ ہیں اور ان کا انجام اور احوال کیا ہوگا۔ آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ اب یہ وہ جو اہل ایمان اور وہ مسلمان رہے، یعنی وہ اپنے کردار پر ثابت قدم رہے، انہیں جو جنت کی خوشخبری سنائی گئی تھی
کہ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تو اور پھر اگلی بات تھی کہ وانتم فیہا خالدون. تو اب اس کے مقابلے میں مجرمین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان المجرمین، بے شک مجرم لوگ جو ہیں، فی میں عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں ہوں، فی میں عذاب جہنم، خالدون ہمیشہ رہیں گے. بے شک مجرم لوگ جو ہیں وہ جہنم کے عذاب میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر، لا نہیں، یفتر ہلکا کیا جائے گا، کم کیا جائے گا، عنہم ان سے، اور یہ عذاب بھی ان سے ہرگز کم نہیں کیا جائے گا. اس کی جو شدت ہے، جس کو جو سزا ملی ہے وہ اس میں اسی طرح رہے گا، اس عذاب کی شدت کو بھی کم نہیں کیا جائے گا. وعلیکم السلام. وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، وا اور ہم وہ، فی میں ہی اس میں، اور وہ اس میں مبلسون مایوس ہو کر رہیں گے، نا امید رہیں گے. لفظ ابلیس جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی یہیں سے نکلا ہے کہ نا امید، مایوس، یعنی وہ کردار، وہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، وہ معافی سے مایوس ہو چکا ہے، وہ ابلیس ہے. تو مبلسون یہ مایوس ہو جائیں گے، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان سے ان کی سزا، ان کا عذاب ہرگز کم نہیں کیا جائے گا، بالکل کم نہیں کیا جائے گا، اور یہ اس میں ہمیشہ مایوسی میں رہیں گے، نا امید ہو کر رہیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن. وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین. یہ وہ بات جو میں نے تمہید میں عرض کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وا اور ماں نہیں، ظلم کیا، نہ ہم نے ہم ان پر، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. یعنی یہ جو انہیں سزا ملی ہے، یہ جو عذاب میں گرفتار ہیں، یہ جو جہنم میں بیٹھے ہیں، یہ ان پر ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کا کیا ہوا ظلم نہیں ہے، یہ ان کا خود اپنے اوپر کیا ہوا ظلم ہے. بسم اللہ الرحمن. وا اور لیکن کانو وہ تھے، ہم الظالمین وہ خود ظلم کرنے والے. یہ جو انہیں سزا ملی ہے، یہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اب دیکھیے یہ کتاب کیسی حسین کتاب ہے، کیسی کمال کی کتاب ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بتا رہی ہے کہ ہم کیا اعمال کریں گے تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، اور وہ کامیابی بھی کیسی کامیابی ہوگی. اور اگر ہم نافرمانی کا شکار ہوں گے اللہ کی تو ہم ظالم ہو جائیں گے، اور اس ظلم کے نتیجے میں ہمیں سزا ملے گی. تو وہ جو جہنم کی سزا ہے، وعلیکم السلام، وہ جو جہنم کی سزا ہے وہ اللہ کا ان پر ظلم نہیں ہے، وہ ان کا خود اپنے اوپر ظلم ہے. یعنی وہ جس سزا کا شکار ہیں، یہ سزا خود ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اعمال بھی ایسے جو پوری خبر اور سمجھ کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ جو کتاب ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، یہ نصیحت، یہ یاد دہانی ان کے پاس موجود تھی، جو انہیں روک رہی تھی کہ نافرمانی سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کے اطاعت گزار ہو جاؤ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے بات نہیں مانی. تو اب یہ جس سزا کا شکار ہیں، جس عذاب کا شکار ہیں، یہ ان کا خود اپنے اوپر کیا گیا ظلم ہے. اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے. اللہ نے تو، اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس نے انہیں ہدایت نامہ، یاد دہانی، نصیحت دے رکھی تھی کہ اس کو پڑھو، سمجھو اور سیدھا راستہ اپنا لو. اس میں سب لکھا ہے، سب بتایا گیا ہے، وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کیا گیا ہے. لیکن یہ لوگ نہیں سمجھے، یہ باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے. تو آج یہ جس خرابی کا شکار ہیں، جس عذاب کا شکار ہیں، یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. تو یہ ان کا خود پر کیا گیا ظلم ہے، اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں ہے. اب یہ لوگ پکاریں گے، جہنم کے داروغے کو پکاریں گے کہ اب جہنم کے داروغے کے اعتبار سے بات ہے. میں پہلے آیت تلاوت کرتا ہوں، پھر میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن. وَنَادُوا یا مالک لیجزی علینا ربک. ناد پکاریں گے، ندا دیں گے، وا اور نادو وہ پکاریں. یا مالک، اے مالک، وہ پکاریں گے، اے مالک
لیکزی چاہیے، لام چاہیے یکزی کہ وہ فیصلہ کر دے، قضا لفظ ہم پڑھتے رہتے ہیں، وہ فیصلہ کر دے، علینا ہم پر، علا پر نہ ہم پر، رب کا تمہارا رب، اے مالک تمہارے رب کو چاہیے کہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ اب یہاں پر فیصلہ کر دینے سے مراد موت ہے، یعنی ہمارا یہ جو مرحلہ ہے سزا کا، عذاب کا، اس سے سمیٹ دے، اسے ختم کر دے، فیصلہ کر دے ہمارے۔ یا مالک، اب یہ جو کہا جا رہا ہے اے مالک، تو تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر یہ جو مالک کہا جا رہا ہے یہ جہنم کے داروغے کو کہا جائے، جو جہنم کا انچارج فرشتہ ہے، جو سب سے بڑا فرشتہ جو جہنم کی ڈیوٹی پر مامور ہے، وہ اس کا نام مالک ہے۔ تو یہ سارے لوگ اپنی اس مایوسی میں پھر اسے پکاریں گے کہ اے مالک تمہارے رب کو چاہیے، یعنی اللہ کو درخواست ہماری کرو کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے، ہمارا یہ کام ختم ہو جائے۔ کالا، تو وہ جہنم کا جو داروغہ ہے، وہ جو مالک ہے، جس کا نام مالک ہے اس فرشتے کا، وہ کہے گا انکم ماکثون، بے شک تم ہمیشہ یہیں رہنے والے ہو، بے شک تم تو اسی حالت میں رہنے والے ہو۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ صلی اللہ، لقد، حقیقت تو یہ ہے، اب یہ وہ جو فرشتہ جس کا نام مالک ہے وہ یہ جواب دے رہا ہے کہ تم تو اسی حالت میں رہو گے۔ اگلی بات وہ کہتا ہے لقد، حقیقت تو یہ ہے، جئناکم، جا لفظ ہے، یہ لائے تھے، نا ہم، کم تمہارے پاس، آئے تھے یا لائے تھے، جا آنا یا لانا، آئے تھے نا ہم، کم تمہارے پاس، بالحق، بے ساتھ حق کے۔ وہ فرشتہ کہے گا کہ ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے تھے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، ولیکن، اور لیکن، اکثرکم، تم میں سے اکثریت جو للحق کی، کارہون، کراہت لفظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی تھی۔ اب جہنم کا داروغہ جو ہے وہ بات لے کر آیا تھا، تو یہ فرشتے کی طرف سے ایک اجتماعی بات ہے کہ جو بھی، اب جیسے ہم دنیا کے اعتبار سے اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تو کسی ادارے میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے ادھر اساتذہ بیٹھے ہیں، تو اب اسکول ہی کی بات کریں تو اسکول کا کوئی بھی استاد جب باہر کسی سے اسکول کے معاملات پہ بات کر رہا ہوگا تو وہ ایسے ہی بات کرے گا کہ جناب ہم نے تو یہ کیا۔ اب وہ پالیسی تو سرکار کی بنائی ہوئی ہے، وہ سرکاری ٹیم کے بہاف پہ بات کر رہا ہے، تو وہ بات ہم کے سیغے میں ہی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام ایسے کیا تھا، ہم تو یہ چیز ایسے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہوں نے نہ بھی کیا ہو۔ تو یہاں پر بھی جو فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے، جو جہنم کا داروغہ ہے، وہ اسی اعتبار سے بات کر رہا ہے ان مجرموں سے کہ ہم فرشتے تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثریت جو تھی وہ حق کو ناپسند کرتی تھی۔ اب حق کو ناپسند کرنا کیا ہے کہ جیسے ہم قرآن نے اس بات کو اور رنگ میں اس انداز سے بیان کیا ہے کہ جب لوگوں کے پاس بات آتی ہے تو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول بھی وہ بات کرے جو ان کی خواہشات کے تابع ہو، تو وہ اپنی خواہشات کی بات جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ جو بات اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ ان کی خواہشات پر پابندیاں لگانے والی ہے، یہ جو انہیں دنیا کی لذتیں محسوس ہوتی ہیں یہ ان چیزوں پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ ہمیں قانون کی پابندی کرنی پڑے گی، دائرے کے اندر رہ کر ماتحت رہ کے کام کرنا پڑے گا، مرضیاں ختم ہو جائیں گی، تو اس وجہ سے وہ ناپسند کرتے ہیں اس بات کو، وہ اپنی خواہشات کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں، تو رسولوں کی لائی ہوئی بات کو وہ اس اعتبار سے ناپسند کرتے ہیں، کچھ زبان سے پسند کرتے ہیں، ناپسند کر دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور کچھ اپنے اعمال سے، اپنی حرکتوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہیں یہ پابندیاں پسند نہیں ہیں، انہیں یہ روک ٹوک پسند نہیں ہے، تو
تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ انہیں جواب میں کہے گا کہ تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتی تھی. فرشتے تو حق لے کر آئے تھے، اب وہ حق کو ناپسند کرتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی بات پر عمل کرنے سے کتراتے تھے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے. تو اب یہ جو سزا انہیں ملی ہے یہ اسی نتیجے سے ملی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے اذان تو نہیں ہوئی، حامد دیکھیں نماز مسجد کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں؟ کتنی چلے؟ اچھا ابھی 7 میں نے کہا اس سے چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام ابرموا امرا فانا مبرمون. ام کیا، ابرموا انہوں نے طے کر لیا ہے، کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کسی کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام ابرموا امرا فانا مبرمون. ام کیا، ابرموا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے طے کر لی ہے کوئی بات. امرن کوئی بات، کوئی کام، کوئی معاملہ، کیا انہوں نے طے کر لیا ہے کوئی معاملہ، کوئی بات طے کر لی ہے. فَإِنَّا پس بے شک ہم نے بھی مبرمون طے کر لیا، بے شک ہم بھی طے کرنے والے ہیں، بے شک ہم نے بھی فیصلہ کر لیا. اب اس میں 2 آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ مشرکین کے اس عمل کے جواب میں ہے کہ جب انہوں نے نعوذ باللہ یہ طے کر لیا کہ سارے قبائل کا ایک ایک فرد مل کر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لے لی جائے، یہ طے کرنے کی بات ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے، تو پھر ہم نے بھی طے کر لیا، ہم بھی طے کرنے والے ہیں، یعنی ان کا انجام ہم کیا کریں گے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے بچائیں گے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ وہ جو ان کی پلاننگز تھی، دوسری تدبیریں تھیں کہ جیسے انہوں نے یہ طے کیا کہ پروپیگنڈا چلائیں گے کہ جہاں پر کہیں مسلمان یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قرآن کا پیغام دے رہے ہوں تو وہاں اکٹھے ہو کر شور ڈالا جائے، اور جو باہر سے آنے والے قافلے ہیں مکہ میں ان سب سے یہ ٹیمیں ملیں اور انہیں یہ پیغام پہنچائیں کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو کسی نئے دین کی بات کر رہا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کی باتوں میں نہیں آنا. نعوذ باللہ یہ پلاننگ تھی ان کی، اور اس میں انہوں نے پوری محنت بھی لگائی، پورا زور بھی لگایا. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو پلاننگز کر رہے تھے، وہ جو سازشیں کر رہے تھے، تو انہوں نے طے کر لیا. اور پھر یہ جو ٹیم تھی اس نے بڑے حلف دیے اور اپنی اس بات پر یہ ڈٹے بھی رہے بہت عرصہ. تو یہ اس کی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے، تو یقیناً ہم بھی طے کرنے والے ہیں، ہم بھی ایک فیصلہ کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم. ام کیا، یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، انا کہ بے شک ہم، لا نہیں، نسمع ہم سنتے، نون ہم سما سنتے. کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے سرہم
जिसे वो छुपाते हैं, सिर्रा छुपाना, हम वो जो वो छुपाते हैं, वाह और नजवा हम उनकी सरगोशी। क्या वो ये गुमान करते हैं, क्या वो ये ख्याल करते हैं, क्या वो ये समझते हैं कि हम उनकी सरगोशियां और हम उनकी छुपाई हुई पोशीदा बातें नहीं सुनते? भला हाँ, क्यों नहीं। यानी ये उसका जवाब है कि वो ये गुमान करते हैं कि हम नहीं सुनते, तो हम तो यकीनन सुनते हैं। व रसूलुना, और हमारे रसूल, लदैहिम उनके पास, लदा ये पास है, लदून हम बार बार ये लफ्ज़ पढ़ के आ चुके, हिम उनके पास, और हमारे रसूल उनके पास, यक्तुबून वो लिख रहे हैं। अब ये कौन से रसूल हैं अल्लाह के जो लोगों के पास लिख रहे हैं? फरिश्ते, वो जो इस ड्यूटी पर मामूर हैं कि हर शख्स के साथ अलग अलग मामूर हैं कि जो शख्स जो अमल कर रहा है वो उसे रिकॉर्ड करता जाए, वो उसे लिखता जाए, नोट डाउन करता जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि क्या उन्होंने एक साजिश तय कर ली है, तो फिर अल्लाह ने भी एक फ़ैसला कर लिया है। क्या वो ये गुमान करते हैं, वो समझते हैं कि जो वो साजिशें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, छुप के जो तदबीरें कर रहे हैं, सरगोशियाँ कर रहे हैं, अल्लाह उसे सुनता नहीं है? हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह यकीनन सुनता है। और अल्लाह के रसूल, अल्लाह के फरिश्ते उनके पास ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं, लिख रहे हैं। जी, नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला आके